فذكر بالقرآن من يخاف وعيد۔ پس جو ہمارے عذاب کی وعید سے ڈرے اس کو قرآن سے نصیحت کرتے رہو۔ اللہ 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 اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذن للذین یقاتلون بأنہم ظلموا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ۔ اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا۔ میں نے عرض کیا تھا اس سے پہلے ایک نشست میں کہ محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمہ اللہ کی رائے اس صورت کے بارے میں یہ ہے کہ اس کی اکثر آیات مکی ہیں، کچھ آیات مدنی ہیں اور کچھ برزخی ہیں۔ اس آیت کے بارے میں اور یہاں پر جو حکم آ رہا ہے اس کے بارے میں ان کی رائے یہ تھی کہ یہ برزخی آیت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اگر ہم ایک پروفائل بنائیں تو وہ بڑا مکسڈ قسم کا پروفائل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مکے کے قیام کے دوران پیسو ریزسٹنس کا مظاہرہ کیا اور اسی کو پریکٹس کیا صحابہ کرام نے بھی۔ یعنی ہمیں قرآن مجید میں اس کو کوئی باقاعدہ حکم تو کہیں نہیں ملتا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی وحی صرف قرآن مجید ہی تو نہیں ہے نا، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور بھی سورسز سے وحی آتی تھی۔ اللہ تعالیٰ براہ راست آپ کے دل میں بھی بات اتارتا تھا، آپ کو الہام بھی ہوتا ہوگا، خواب بھی سچے اللہ تعالیٰ دکھاتا ہوگا، اور ان سب پر مستضاد حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی حاضر ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گائیڈنس فراہم کرتے تھے۔ تو کوئی قرآن مجید میں تو ہمیں ایسی آیت نہیں ملتی، لیکن مدنی صورتوں میں سے ایک اہم صورت سورۃ النساء ہے۔ اس میں فرمایا کہ الم تر الی الذین قیل لہم کفوا ایدیکم، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جنہیں حکم دیا گیا تھا، جنہیں کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ باندھے رکھو۔ اب قرآن مجید میں ہمیں کو وہ حکم نہیں ملتا، لیکن وہاں کیا گیا کہ جنہیں حکم دیا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ باندھے رکھو، تو معلوم ہوتا ہے کہ غیر قرآن غیر مطلوب جو وحی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ انسٹرکشن دی گئی تھی کہ ہاتھ باندھے رکھو۔ اور جب ہم مدنی زندگی کو دیکھتے ہیں تو وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سیف بدست نظر آتے ہیں، ہاتھ میں تلوار لے کر آئے ہیں میدان میں، ایک نہیں کئی جنگیں آپ نے لڑی ہیں۔ پھر مدینہ منورہ میں تشریف آوری کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ یعنی آفینس بھی کیا ہے۔ غزوہ بدر سے پہلے جو 8 مہمیں آپ نے روانہ فرمائی ہیں وہ باقاعدہ یعنی عام مہمیں تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سیف بدست بھیجا ہے، علم دے کر بھیجا ہے، اور اس کے نتیجے میں باقاعدہ کچھ تھوڑا بہت ٹھک ٹھک بھی ہوئی ہے۔ اب کہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اجازت ملی؟ وہ یہ آیت ہے۔ ڈاکٹر صاحب کا خیال یہ تھا کہ یہ آیت جو ہے یہ دوران سفر ہجرت نازل ہوئی۔ آیت کیا ہے؟ ارشاد ہوا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اذن للذین یقاتلون بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، اجازت دی جاتی ہے ان ایمان والوں کو، ان لوگوں کو یقاتلون جن کے ساتھ جنگ کی جا رہی تھی۔ یہیں جہاں تک کفار کا تعلق ہے، انہیں تو وار ڈکلیئر کی ہوئی تھی ان کے خلاف، کوئی موقع مسلمانوں پر تشدد کا وہ کہاں جانے دیتے تھے۔ تو یقاتلون یعنی قاتل یقاتلو کے معنی ہے لڑنا، اور قوتل یقاتلو کسی کے اوپر جنگ کا مسلط کیا جانا۔ تو اذن للذین یقاتلون اجازت دی جاتی ہے ان لوگوں کو جن پر جنگ مسلط کی گئی تھی، بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، اس لیے کہ ان پر ظلم ہو رہا تھا۔ اب انہیں اجازت دی جا رہی ہے کس بات کی؟ یعنی بٹوین دا لائنز کیا ہے
کہ اب وہ بھی ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، وہ بھی جنگ کر سکتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور یہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر پوری طرح قادر ہے۔ یعنی انسان کو کسی مشکل کام پر بھیجا جائے، مختلف مشکل مشن پر بھی یہ یارو مددگار، تو اس میں کبھی آمادگی نہیں ہوتی وہ کام کرنے کی۔ لیکن آپ اپنے کسی جونیئر کو، اپنے بچے کو، اپنے شاگرد کو کوئی مشکل ٹاسک دیں اور ساتھ تھپکی بھی دیں، کوئی نہیں میں تمہارے ساتھ ہوں، جہاں مشکل ہوگی مجھے بتانا، تو اب مشکل سے مشکل کام کو بھی آپ کا جونیئر یا آپ کا شاگرد یا آپ کا بچہ جو ہے وہ ہاتھ ڈال لے گا، اس لیے کہ آپ کی تھپکی جو ہے وہ اسے موٹیویٹ کرے گی۔ تو یہی کہا گیا یہاں پر کہ جن لوگوں پر جنگ مسلط کی گئی تھی اب انہیں بھی لڑنے کی اجازت ہے، جو ماضی میں نہیں تھی۔ یعنی مکہ مکرمہ میں کیا کچھ نہیں ہوا، آل یاسر پر جو بیتی، بڑا اہم سوال ہے نا کہ کتنے، یعنی کچھ تو تعداد ہوگی مسلمانوں کی اس وقت، کیا معاذ اللہ ان میں غیرت نہیں تھی؟ ان کے ایک بھائی کو بے دردی سے قتل کیا جا رہا تھا، ان کی ایک بہن جو ہے اس کو بے عزت کیا جا رہا تھا، لیکن آتے آگے دھاوا بول دیتے ابو جہل کے اوپر آگے، خواہ اس کا نتیجہ کچھ بھی نکلتا، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزرے ہیں صرف یہ فرماتے ہوئے اصبروا آل یاسر، اے یاسر کے گھر والو، او یاسر's فیملی، بیئر، صبر کرو، جھیلو، برداشت کرو، ان موعدکم الجنہ، بے شک تمہارے وعدے کی جگہ جنت ہے۔ یعنی اللہ نے تمہارے ساتھ جو وعدہ کیا ہوا ہے جنت میں تمہیں اس کا بھرپور صلہ ملے گا، لیکن یہاں جھیلو، برداشت کرو۔ کیوں؟ آپ نوٹ کیجئے کہ یہ حکم کیوں دیا گیا۔ یعنی اگر مسلمان مکے ہی کے اندر وائلنٹ ہو جاتے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آج وہ کیفیت ہوتی، میں اور آپ آج مسلمان ہوتے؟ یعنی مسلمانوں کو وائلنٹ ہونے پر تو فوراً کرش کر دیا جاتا۔ تو یہ جو اسٹریٹجی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی گائیڈنس کے اندر کہ دس از دا ٹائم ٹو بی پیسو، اور اب مدینہ منورہ میں آپ تشریف لائے، دس از دا ٹائم ٹو بی ایکٹیو۔ بڑی سیدھی سی بات ہے، وہ پیسو رہنے کا وقت تھا تو پیسو رہنے کی انسٹرکشن دی گئی، اور اب ایکٹیو ہونے کا وقت ہے تو اب ایکٹیو ہونا ہے۔ اور یہ جو ٹائم بھی ڈیسیژنز ہوتے ہیں یہی اصل میں زندگی کا رخ بدلتے ہیں، کاروبار کے اندر بھی، یعنی آپ سب لوگ یعنی بزنس پروفیشن سے متعلق ہیں تو ٹائملی ڈیسیژن، ایک ڈیسیژن جو ہے وہ آپ لیٹ کر دیں دین یو لوز، وقت سے پہلے کر دیں دین یو لوز، ایک ڈیسیژن آپ جو کرنا چاہیے تھا نہ کریں دین یو لوز۔ تو ڈیسیژن کرنا اور صحیح وقت پر کرنا، نہ آگے نہ پیچھے، یہی اصل میں انسان کو پے کرتا ہے۔ تو اب اجازت دی جا رہی ہے ان لوگوں کو جن پر جنگ مسلط کی گئی تھی کہ وہ بھی لڑ لیں، بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، اس لیے کہ اس سے پہلے ان پر زیادتی کی جا رہی تھی۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے۔ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ، اب یہاں بھی اشارہ ہو گیا کہ مکے سے نکال دیے گئے ہیں۔ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، وہ لوگ کہ جو اپنے گھروں سے نکال دیے گئے ہیں، بغیر حق، بلا وجہ، بغیر کسی قصور کے، ہاں الا، یعنی اس کے سوا ان کا اور کوئی قصور نہیں تھا، الا ان یقولوا، مگر وہ یہ کہتے تھے ربنا اللہ، ہمارا رب تو اللہ ہے۔ یہی مضمون آپ کو ملے گا 30ویں پارے کی صورت میں، سورہ بروج میں دیکھیے گا، سورت نمبر 85 ہے 30ویں پارے میں۔ یہ جو کھائیوں والوں کا واقعہ ہے، مختلف روایات ہیں لیکن سب سے معروف روایت جو بخاری میں آئی ہے اس کے سلسلے میں تو وہی ہے کہ ایک بچہ جو تھا، ایک جادوگر بوڑھا ہو رہا تھا، تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں بستر مرگ پر ہوں، مرنے والا ہوں، بوڑھا ہو گیا ہوں، لیکن میرے پاس جو جادو کا علم ہے یہ میرے ساتھ دفن ہو جائے گا، مجھے کوئی ذہین سا بچہ دے دو کہ میں اسے اپنا یہ علم منتقل کر دوں۔
تو بادشاہ نے پوری رعایا میں سے تحقیق کی تو ایک بڑا ذہین بچہ جو ہے اس کو سلیکٹ کیا گیا اور اس کو ہر کام سے فارغ کر کے حکم دیا گیا کہ وہ ڈیلی جایا کرے جادوگر کے پاس اور اس سے وہ علم حاصل کیا کرے جادو کا۔ اس کے راستے میں، یعنی جہاں سے وہ گھر سے نکل کر جادوگر کے پاس جاتا تھا، راستے میں ایک خانقاہ تھی کسی عیسائی راہب کی، یعنی عیسائیت کا دور تھا۔ وہ بچہ جو تھا جاتے جاتے راہب کے پاس بھی بیٹھ جاتا تھا، راہب اسے توحید کا علم دیتا تھا، اللہ تعالیٰ کا ایمان اس کے اندر انجیکٹ کرتا تھا۔ اب بچہ جو ہے وہ کنفیوز ہوا کہ وہ جو جادوگر ہے وہ برائی کی ترغیب دلاتا ہے، اس لیے کہ جادو میں تو برائی ہوتی ہے، شرک ہوتا ہے۔ وہ راہب جو تھا وہ توحید کا سبق دیتا تھا۔ تو ایک مرتبہ وہ جا رہا تھا، ایک راستے میں سے گزر کر، تو اس نے کیا دیکھا کہ ایک بہت خونخوار قسم کا جانور ہے، وہ کوئی راستہ روک کے کھڑا ہوا ہے۔ اب کسی کو ہمت نہیں ہو رہی کہ وہ اس کو پرے ہٹائے، اس لیے کہ بڑا خونخوار جانور ہے۔ تو اس نے ایک پتھر اٹھایا، اس نے کہا یہ آج وقت آ گیا ہے کہ میں ٹیسٹ کر لوں کہ ہو از رائٹ، اس لیے کہ جادو کا بھی ایک علم ہے، یعنی جادو کا وہ منتر پڑھتا اور وہ جانور وہاں سے ہٹ جاتا، یہ بھی ایک راستہ تھا۔ تو اس نے ایک کینکر زمین سے اٹھایا، اس نے کہا کہ اگر راہب کا دین سچا ہے تو اے اللہ اس کینکر سے تو اس جانور کو پرے ہٹا دے۔ تو اس نے وہ اللہ کا نام لے کے وہ کینکر پھینکی اور کینکر جا کے لگی اور وہ جانور ڈھیر ہو گیا چھوٹی سی کینکر کے ساتھ۔ لوگ بڑے متاثر ہوئے اور وہ جیسے کوئی پیر ہوتا ہے مان لیا اس بچے کو انہوں نے۔ وہیں پر ایک اندھا جو تھا وہ کھڑا تھا، اس کو پتہ چلا، لوگوں نے بتایا کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے اور اس نے ایک کینکر ماری ہے اور وہ جانور جو ہے وہ ڈھیر ہو گیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ تم میری بینائی بھی لوٹا دو۔ اس نے کہا میں نے نہیں لوٹائی، اللہ نے لوٹائی ہے، تم بھی اللہ کا نام لو۔ اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ اگر راہب کا دین سچا ہے اور تو برحق ہے تو پھر اس کی بینائی بھی لوٹا دے۔ اس کی بینائی لوٹ آئی۔ یہ خبر بادشاہ تک پہنچ گئی۔ بادشاہ نے بچے کو بھی بلا لیا اور اندھے کو بھی بلا لیا جس کو بینائی ملی تھی۔ اندھے کو تو فوراً قتل کرا دیا اس نے کہ یہ نشانی جو ہے یہ ختم ہو جانی چاہیے، لوگوں کو نظر آتا رہے کہ اللہ ہے اور اس نے اس کی بینائی جو ہے لوٹا دی ہے۔ اور بچے کے بارے میں اس نے حکم دیا کہ اس کو ایک ایگزامپلری پنشمنٹ دی جائے۔ کچھ لوگوں کو آگے اس کو پہاڑ کی چوٹی پہ لے جاؤ اور وہاں سے جا کر اسے گرا دو۔ اب لے گئے اس کو، جب اوپر گئے تو بڑا شدید زلزلہ آیا، اتنا شدید زلزلہ کہ جتنے بھی لوگ گئے تھے وہ لڑکھڑا کر گر پڑے اور سارے مر گئے۔ یہ بچہ جو ہے واپس آ کر بادشاہ کے دربار میں پہنچ گیا، السلام علیکم، مجھے تو میرے رب نے زندگی دے دی ہے۔ بادشاہ کو اور غصہ آیا، اس نے ایک اور ایکسپیڈیشن تیار کیا اور کچھ لوگوں کو کہا کہ اس کو لے جاؤ دریا کے عین بیچ کشتی میں بٹھا کر اور وہاں جا کر اسے پھینک دو۔ اب وہ کشتی میں بٹھا کر لے کے گئے اور وہاں ایک سمندری طوفان آ گیا اور کشتی الٹ گئی، سارے ڈوب گئے۔ یہ پھر جو ہے وہ باہر آ گئے تو بادشاہ کے پاس پہنچ گیا کہ جی مجھے تو میرے رب نے بچا لیا ہے۔ بادشاہ بڑا پریشان ہوا، اس نے دانت وانت پیستے، اس نے کہا کہ تم مجھے مارنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا میں تمہیں مارنا چاہتا ہوں۔ کہتا ہے طریقہ میں بتاتا ہوں۔ بچہ کہتا ہے طریقہ میں بتاتا ہوں تمہیں۔ انہوں نے کہا کیا طریقہ ہے؟ اس نے کہا کہ ساری رعایا کو جمع کرو اور پھر تم مجھے سامنے کھڑا کر کے اور یعنی مجھ پر تیر چلاؤ اللہ کا نام لے کر کہ بے رب ھذا الغلام، کہ میں اس بچے کے رب کے نام پر یہ تیر چلا رہا ہوں۔ دیکھنا پھر تمہارا تیر جو ہے، تم میرے رب کے نام پر تیر چلاؤ گے تو تمہارا تیر کامیاب ہوگا۔ بادشاہ جو ہے وہ اپنے بھولے پن نے اس نے ساری رعایا کو بلا لیا اور سب کے سامنے اس نے بے رب ھذا الغلام کہہ کر تیر چلایا، سیدھا تیر بچے کو لگا، بچہ شہید ہو گیا۔ تو پوری کی پوری جو پبلک تھی بیک زبان ان کی زبان پر آیا آمنا برب ھذا الغلام، کہ ہم سب بھی اس بچے کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، تھرڈی ہنسی تیسی، اس نے یعنی بڑی بڑی خندقیں کھدوائیں اور ان میں آگ جلائی اور اس میں کہا کہ یا اس ایمان سے تائب ہو جاؤ اور یا اس میں چھلانگ لگا دو۔ تو سب لوگوں نے کہا کہ ہم اس دین کو نہیں چھوڑ سکتے، آگ میں جلنا ہمیں منظور ہے۔ اب اس کا ذکر جو ہے وہ بعض لوگ اس سے اختلاف کرتے ہیں کہ یہ واقعہ وہ نہیں ہے، لیکن بہرحال جو بخاری شریف کی ایک روایت کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے تو
تو یہی واقعہ اس کے پیچھے، یا ایسا بھی کوئی واقعہ یعنی کوئی سم تھنگ لائک دیٹ تھی، کوئی ایک بہت بڑا ایونٹ تھا کہ جس میں لوگوں کو آگ کی خندقوں کے اندر جھونکا گیا. اس کو بیان کیسے کیا ہے؟ والسماء ذات البروج، آسمان کی قسم جس میں برج ہیں، والیوم الموعود، اور اس دن کی جس کا وعدہ ہے، وشاہد و مشہود، اور حاضر ہونے والے کی اور جو اس کے پاس حاضر کیا گیا یعنی مشاہدہ کرنے والوں کی. قتل اصحاب الاخدود، کھائیوں والے قتل کیے گئے، ہلاک کیے گئے. النار ذات الوقود، یعنی آگ کی خندقیں جس میں ایندھن جھونک کر رکھا گیا تھا. اذ ہم علیہا قعود، کہ جب وہ سب کے سب اس کے یعنی خندقوں کے کناروں پر کھڑے تھے. وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور جو سختیاں اہل ایمان پر کر رہے تھے وہ سب ان کو سامنے سے دیکھ رہے تھے. یعنی باقی رعایا جو تھی اب وہ تماشا دیکھنے کے لیے اس نے اکٹھی کی تھی، ٹو میک اٹ این ایگزامپل. وما نقموا منہم، اور اس کو ان سے کیا بیر تھا، یعنی وٹ رانگ دے ڈڈ، الا یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، سوائے اس کے کہ وہ اللہ بالادست اور حمد کیے گئے پر ایمان لے آئے تھے. دیٹ واز دا اونلی کرائم. یہاں بھی کیا کہا گیا کہ ان کا اس کے سوا اور کوئی قصور نہیں تھا. بغیر حق، جن پر ظلم کیا جا رہا تھا، زیادتی کی جا رہی تھی اور انہیں گھروں سے نکال دیا گیا تھا. بغیر حق، بغیر کسی وجہ کے، سوائے اس کے ان یقولوا، کہ وہ کہتے تھے ربنا اللہ، ہمارا رب تو اللہ ہے. ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اور اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے سے نہ ہٹاتا رہتا، لہدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، تو گرجے اور یہودیوں کے سینیگوگز اور مسلمانوں کی مسجدیں جن کے اندر اللہ کو بہت زیادہ یاد کیا جاتا ہے، یہ سب کے سب منہدم ہو جاتی ہیں. یعنی جو ریلیجس ایک نفرت ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ غیبی کنٹرول نہ رکھتا اس کے اوپر تو اس سے بہت زیادہ تباہی آتی. یعنی یہ سب ایک دوسرے کے عبادت گاہوں کو گرا دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ قائم رکھا ہوا ہے. یعنی ایک ویزیبل فورس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ریلیجس سینٹیمنٹس کو ایک حد تک رکھا ہوا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کھلے چھوڑ دیتا تو پھر اس سے بہت زیادہ تباہی آتی. وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اور اللہ لازماً ان کی مدد کرے گا جو اللہ کی مدد کریں گے. بڑا اہم سوال پیدا ہو گیا کہ اللہ کی مدد، what does it mean؟ اللہ تعالیٰ تو خود مدد کرنے والا ہے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ اپنی مدد کسے کہہ رہا ہے؟ یعنی اللہ کا دین مغلوب ہو، اللہ کا جھنڈا سر نگوں ہو. اب وہ شخص کے جو اللہ تعالیٰ کے اس جھنڈے کو سر بلند کرنے کے لیے میدان میں آئے گا، کامیابی اس کو اللہ ہی دے گا، اصل ناصر تو اللہ ہے. تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے ذمہ قرار دیتا ہے کہ وہ میرا مددگار ہے، ہی از ہیلپنگ می. تو یہ کیا ہے؟ اللہ اس کی مدد کرے گا لازماً جو اللہ تعالیٰ کی مدد کرے گا. یعنی جو اللہ تعالیٰ کے جھنڈے کو سر بلند کرنے کے لیے میدان میں آئے گا، گویا وہ اللہ تعالیٰ کو ہیلپ کر رہا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی ہیلپ کرے گا تاکہ وہ کامیاب ہو جائے. ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ تو قوت والا اور غالب ہے. الذین ان مکناہم فی الارض، وہ لوگ کہ جنہیں زمین میں اللہ تعالیٰ ہم تمکن دے دیں، متکلم کا صیغہ ہے الذین ان مکناہم فی الارض، وہ لوگ کہ جنہیں ہم زمین میں اسٹیبلش کر دیں، زمین میں تمکن دے دیں، زمین میں غلبہ و اختیار دے دیں. تو وہ کیا کریں گے؟ اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کریں گے، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کریں گے، وامروا بالمعروف، اور معروف کا حکم دیں گے، ونہوا عن المنکر، اور برائی سے روکیں گے. وللہ عاقبۃ الامور، اور تمام کاموں کا انجام تو اللہ ہی کے پاس ہے. اب یہ جو اذن للذین یقاتلون کہا ہے نا، یہ اصل میں تمہید کس چیز کی ہے؟ اللہ کے دین کے غلبے کی. اللہ کے دین کے غلبے کا مطلب کیا ہے؟ اس کے لیے قرآن مجید میں مختلف اسالیب آئے ہیں. کہیں فرمایا وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ، ان سے لڑتے رہنا
یہاں تک کہ فتنہ فروغ ہو جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بغاوت ختم ہو جائے اور دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے۔ اور دین اللہ کے لیے ہو جانے کا مطلب کیا ہے؟ یہاں اس کا مزید تشریح آ گئی کہ وہ لوگ کہ جنہیں ہم جب زمین میں غلبہ عطا کریں گے تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے اور بھلائی کو پروموٹ کریں گے اور برائی کو روکیں گے، یعنی امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں پورا کا پورا دین جو ہے اس کا محاصرہ کر لیا گیا۔ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور تمام کاموں کا انجام تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اے نبی اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں، فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودَ، سو وٹ، اگر یہ آپ کو جھٹلائیں سو وٹ، ان سے پہلے قوم نوح، قوم عاد اور قوم ثمود نے بھی جھٹلایا تھا۔ یعنی قرآن مجید میں ان رسولوں کے جو قصے ہیں وہ گائیڈنس بھی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے لیے انکریجمنٹ بھی ہے۔ گائیڈنس اس کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نقطے گائیڈنس کے رکھے ہیں وہ تو آپ روز پڑھیں گے تو کوئی نہ کوئی نیا نقطہ آپ کو مل جائے گا۔ لیکن ایک دوسرا پورا ہیڈنگ کیا ہے؟ وہ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کی مدد کی تھی، سو وڈ یو بی ہیلپ ٹو، یا صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہوئے کہیں گے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں، اپنے رسولوں اور ان کے ساتھی ایمان والوں کو بچایا تھا، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی بچائے گا، خاطر جمع رکھو۔ تو وَإِن يُكَذِّبُوكَ، یہاں واحد کی جگہ میں حضور سے خطاب ہے، اور اگر یہ آپ کو جھٹلائیں، فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودَ، تو ان سے پہلے قوم نوح، قوم سمود اور قوم عاد نے بھی تو جھٹلایا تھا، وقوم ابراہیم، اور قوم ابراہیم نے بھی جھٹلایا تھا، وقوم لوط، اور قوم لوط نے بھی، واصحاب مدین، اور مدین والوں نے بھی یعنی قوم شعیب نے، وکذب موسیٰ، اور موسیٰ کو بھی جھٹلایا گیا۔ ان جھٹلانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی کو جھوٹا قرار دینا، تصدیق، کسی کو سچا ماننا، کسی چیز کی سچائی کو تسلیم کرنا، یہ کیا ہے؟ تصدیق، اور تکذیب کسی چیز کو جھوٹا قرار دینا، جھوٹا سمجھنا۔ وَكُذِّبَ موسیٰ، اور موسیٰ کو بھی جھوٹا کہا گیا۔ کیا جھوٹا کہا گیا؟ جھوٹا پیغمبر کہا گیا۔ حضرت موسیٰ نے کلیم کیا کہ میں تیرے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، اس نے کہا نو وے، تو جادوگر ہے۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ تکذیب ہو گئی۔ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، تو میں نے کافروں کو ڈھیل دی، یعنی کچھ موقع دیا تاکہ وہ انسان بن جائیں۔ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، لیکن فائنلی میں نے ان کو دبوچ لیا، پکڑ لیا۔ فَكَيْفَ كَانَ النَّكِيرُ، اور پھر کیسا سخت تھا ان کا انکار کرنے کا انجام، کیسا سخت تھا میرا عذاب۔ فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، تو کتنی ہی بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کیا، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، جبکہ ان کے رہنے والے ظالم تھے۔ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اور وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی ہیں۔ یعنی عام طور پر جب کوئی بلڈنگ مسمار ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، یعنی چھت جو ہے وہ پہلے زمین پر گرتی ہے اور پھر اس کی دیواریں جو ہیں وہ بعد میں اس کے اوپر گرتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک عجیب نظام ہے، یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ پہلے دیواریں گریں اور پھر چھت نیچے آئے، یعنی چھت پہلے گرتی ہے اور دیواریں جو ہیں وہ بعد میں زمین بوس ہوتی ہیں۔ تو وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی ہیں۔ وَبِئْرٍ مُعْطَلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ، اور بہت سے کنویں بیکار پڑے ہیں اور بہت سے محل ویران ہیں۔ یعنی یہ جو پرانی تہذیبیں ہیں، آرکیولوجیز میں جا کے آپ انہیں دیکھتے ہیں، یہ ٹیکسلا کی ہے، موہنجوداڑو کی ہے، تو ان میں کیا ہے، وہ دکھاتے ہیں کہ یہ کنواں تھا، یہ گھر تھا، یہ ان کا لیوش گھر تھا، یہ ان کا ایک نارمل گھر تھا، تو وہ سب کچھ کیا ہے، ویران پڑا ہوا ہے، مسمار پڑا ہوا ہے۔ افلم یسیروا فی الارض، تو کیا انہوں نے زمین میں گھوم کر نہیں دیکھا؟ کیا یہ زمین میں نہیں گھومے؟ فتکون لہم قلوب، تاکہ ان کے پاس ایسے دل ہوتے یعقلون بہا،
کہ جن سے وہ بات کو سمجھتے، او آذان یسمعون بہا، یا ان کے کان ہوتے جن سے وہ سنتے۔ اس پر پھر ایک کنکلوڈنگ ریمارکس آیا ہے، فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، تو یقیناً آنکھیں اندھی نہیں ہوا کرتی، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، بلکہ اندھے وہ دل ہو جایا کرتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ یعنی ابو جہل کی بھی یہ بینائی تو بالکل صحیح تھی، ابو لہب کی بھی صحیح تھی، ولید بن مغیرہ کی بھی صحیح تھی۔ Where was the problem؟ اصل میں کیا تھا، ان کے دل اندھے ہو گئے تھے کہ جس سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو پہچان سکتے۔ یہ دل کی بینائی ہے، اس کو علامہ اقبال نے اپنے اشعار میں بہت ہائی لائٹ کیا ہے کہ دل بینا بھی خدا سے کر طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، دل بینا بھی خدا سے کر طلب۔ بالکل اس شعر کی تفسیر معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دیکھنے والا دل بھی مانگ، اس لیے کہ آنکھوں کا جو روشنی ہے، آنکھوں کی جو بینائی ہے وہ سفیشینٹ نہیں ہے۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، تو آنکھیں اندھی نہیں ہوا کرتی، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، اندھے وہ دل ہو جایا کرتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ اچھا، اب وہ لوگ جو جدید ذہن کے مالک ہیں، ان کی سوچ کیا ہے کہ دل جو ہے وہ تو ایک خون پمپ کرنے والا آلہ ہے، اس کا انسان کے سینسز کے ساتھ اور سوچ بچار کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، لہذا وہ ڈکشنری میں سے ایک مطلب جو ہے وہ برین بھی نکال لیتے ہیں قلب کا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے قرآن کی، اپنے کلام کی حفاظت کرتا ہے اور اتنا کلیئر کہہ دیا کہ جس میں کوئی ادھر ادھر گھومنے کی گنجائش نہ رہے کہ بے شک اندھی آنکھیں نہیں ہوا کرتی، اندھے وہ دل ہو جایا کرتے ہیں جو سینوں کے اندر ہیں۔ بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم